السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد افتخار۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ماجی ٹھیلے والے پر۔ ناظرین، یہ ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، ان کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ جب کووڈ-19 آیا تو ان کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور یہ بالکل بے روزگار ہو گئے۔ ان کے شوہر کہیں دوسری جگہ پہ بھی گئے، ان کو آفر آئی کہ آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کو کہیں مالی کی جاب لگوا دوں، تو یہ گئے وہاں پہ، لیکن پھر بھی کوئی معاملہ، کوئی کمائی کا ذریعہ نہ بنا۔ تو اس کے بعد ان کی وائف جو ماج جو ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں خود مرد بن کر باہر نکلوں گی اور ٹھیلا لگاؤں گی، اور انہوں نے یہ ٹھیلا لگایا۔ اور جب یہ ٹھیلا لگایا تو شروع میں تو تھوڑا سا مٹیریل تھا ان کے پاس، لیکن آہستہ آہستہ اللہ نے ان کی سن لی اور کام ان کا چلتا چلا گیا۔ لیکن ناظرین، پھر آہستہ آہستہ جب کام ان کا چلتا چلا گیا تو کووڈ-19 آ گیا۔ کووڈ-19 نے ہر انسان کی کمر توڑ دی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ماں جی کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ کسٹمر جو سے ہیں وہ آنا کم ہو گئے، مارکیٹ کا 8 بجے بند ہونا شروع ہو گیا، جس وجہ سے لوگوں کا رجحان بھی کم ہو گیا، سختی بڑھ گئی، لوگ آنا کم ہو گئے۔ تو چلیے چلتے ہیں ماں جی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ پیش آیا جب کووڈ-19 آیا، اور پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں۔ جی ماں جی، السلام علیکم۔ ماں جی، مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسی نوبت آ گئی، کیا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا جو آپ کو ایک عورت ہو کے ٹھیلا لگانا پڑا؟ مجبوری اور حالات۔ ایسا کیا مطلب کہ حالات نے اتنا مجبور کر دیا؟ بس یہ کرونا کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو گئے۔ کرونا کی وجہ سے یہ نوکری چھوٹ گئی، پھر حالات بڑے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے تھے کہ کیا نوکری کیا کرتے تھے؟ یہ مالیوں کی جاب کرتے تھے، کسی اسکول میں کرتے تھے، والدہ اسکول ہے وہاں پرائیویٹ لگے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے، سارے اسکول تو ابھی تک سال ہو گیا، ابھی تک نہیں کھل رہے، اور پھر بڑے حالات خراب ہو گئے، یہاں تک کہ بڑی پریشانی کی، کھانے کی، پینے کی، گھر بھی رینٹ پہ تھا، بل، کرائے، سارے معاملات کیسے نکلے۔ وہ بھی بڑے نخرے کرتے تھے، یہ ہے وہ کرونا آ گیا، آپ چھٹی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یعنی کہ اتنی چھٹیاں ہم نے کر لی، یہ پیسے کاٹ لینے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر مجھے نا یعنی کہ ہر طرف سے سارا معاملہ خراب تھا، پھر کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ پھر میں نے یہ مجبوراً یہ بزنس، یہ جو کام شام، مال مکانوں کا کرایہ وغیرہ بھی 3-4 ماہ کا چڑھ گیا، بل چڑھ گئے، کھانے پینے کی تنگی، ہر طرح کے معاملات خراب۔ پھر میں نے یہ اللہ کا نام لے کے میں نے کہا کسی کا گھر جو کرنا ہے تو اپنا ہی کیوں نہ میں شروع کروں۔ لیکن ماں جی، ایک عورت ذات کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے باہر نکلنا، بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ سوچے بغیر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی مشکلات پیش آئیں؟ بہت مشکلات، ابھی تک جو رشتہ دار ہیں ابھی تک باتیں کرتے ہیں، اور وہ ایک دن پوچھنے نہیں وہ آئے کہ کیا حالات ہیں، کیا پریشانی ہے، کہ بچوں نے کچھ کھایا ہے، آپ کیسے رہ رہے ہیں، کیسے نہیں۔ باتیں کرنے کے لیے تو آپ کو پتا ساری دنیا ہی تیار ہوتی ہے، ابھی تک رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، ابھی تک مجھے سناتے ہیں تو بڑی نوٹوں میں کھیل رہی ہے، تو بڑی کاروباری ہو گئی ہے، یہ ہے، جیسے قصص بازیاں ہوتی ہیں نا اس طرح، یعنی کہ اور ٹارچر وغیرہ کرنا اس طرح تو آپ کی تو ہوا خراب ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، بس لوگوں کو کام کیا باتیں کرنا۔ آپ کیا کہیں گے، اب آپ اس کاروبار سے مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل، شکر اللہ کا، محنت تو بہت ہے اس کام میں، صبح سے لے کے رات کے 2-2:30 بجے تک ڈیوٹی دینی، اور اس کے بعد گھر میں سارا دن جو 3-4 گھنٹے مشکل سے سونے ملتے ہیں، اذانوں کے بعد سارا دن جو کرتے رہنا، محنت تو بہت ہے، پھر لے کے آنا، یہ ٹھیلا لے کے آنا، سارا سامان لے کے آنا، ابھی بہت ساری چیزیں جو میرے پاس موجودہ نہیں ہیں، یعنی کہ بڑی تنگی بھی ہے مجھے، اور کیا کرے پھر، اب اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت کام تو بڑا اچھا چل گیا تھا، بہت زیادہ۔ جب کووڈ-19 آیا اس کی وجہ سے کتنا فرق پڑ گیا آپ کے پاس؟ بہت زیادہ، اب تو بالکل ٹھپ ہوا پڑا، یہی ہے، یہ 15 اتنا میرا آٹا نکل جاتا تھا، اب 2.5-3 مشکل سے، کوئی نہ سودے کے پیسے بھی نہیں پورے ہو، لیکن میں آٹا اس لیے نہیں بند کرتی
कि अगर मैं अड्डा बंद करूँ तो फिर लोग कहेंगे ये छोड़ के भागे हैं। पता नहीं है, उनको बर्दाश्त कर रही हूँ। अभी काफ़ी मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, ये बच्चे भी नहीं निकल रहे रेडी के, और बस आते हैं अल्लाह का नाम लेके चले। बंद करने से क्या फ़ायदा, जो बचता है वो घर में फिर बच्चे खा लेते हैं और फिर अगले दिन ताज़ा बनाते हैं। लेकिन यही रोज़ होता है, पता नहीं इतना सा आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते करते। चिकन गोभी मैंने कोई 2.5-3 किलो मेरा रोज़ का मटेरियल तैयार होता था। आलू की पिठी का जो है वो 3-4 किलो आलू की पिठी का मटेरियल तैयार होता था। अब 3 पाव आलू भी जो है ना वो भी मैं डर के बनाती हूँ कहीं बच ना जाए, और बच भी जाते हैं फिर अक्सर। और ये चिकन गोभी भी जो 1-1.5 किलो पे आ गया है, उसमें भी तकरीबन कोई 4-5-6 पराठे लगते हैं, बच जाता है उसमें भी। क्या करें, बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब, महंगाई इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सौदे भी जो जितने पैसे इकट्ठे होते हैं उतने पैसों में तो ये सौदे भी नहीं आते, क्योंकि मैं घी भी जो है ना डालडा वगैरह यूज़ करती हूँ, मैं लोकल वगैरह चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती। अच्छी चीज़ें जो घर वाली है ना वो ही इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मैंने ये लिख के लगाया है ना, घर वाला सारा खाना, इसी तरह घर वाला ही मेरा सारा सिस्टम होता है। और आपको पता, सौदों के पैसे भी नहीं निकल रहे आजकल, और बिल किराए कहाँ से देने हैं, खाना कहाँ से है, बच्चों के अखराजात कहाँ से, बच्चियाँ पढ़ रही हैं माशाल्लाह बड़ी क्लासों में, कहाँ से, बड़ी मुश्किलात हुई है। इस वजह से तो मैं खुद बीमार हुई पड़ी हूँ टेंशन से कि रोज़ाना कारोबार की इतनी परेशानी। जी बिल्कुल नाज़रीन, कोविड-19 की वजह से लोगों को कोविड-19 ने बहुत नुकसान पहुँचाया है, लोगों के कारोबार जो से हैं वो रह गए हैं। अब इनके शोहर की तरफ जाएंगे, और नाज़रीन मेरे साथ माँ जी कौन सी हैं, इनके शोहर भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कोई भी औरत को बाहर निकलने नहीं देता, तो आखिर इन्होंने भी तो कोई एक कदम उठाया, फैसला किया, क्यों इन्होंने ऐसा ये फैसला किया, ये इन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे बताइएगा कि आपने आखिर फैसला जब ये किया कि क्या मतलब मजबूरियाँ आपकी बन गई थी कि, और किन हालात में आपको ये फैसला करना पड़ा? बस वो बेटा नौकरी छूटने के बाद मकान का किराया 3